جب ایک عام انسان اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ کر بیٹھ جاتا ہے تب کہیں دور ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو خاموشی سے اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ خیال ہے جو کہ ہر صفحے میں سانس لیتا ہے۔ سیمیول سمائلز ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں کامیابی کسی جادو کا نتیجہ نہیں بلکہ مسلسل محنت، کردار اور خود اعتمادی کا پھل ہوتی ہے، اور ٹام اس پیغام کو آج کے دور میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے: کیا واقعی کامیابی صرف قسمت والوں کو ملتی ہے؟ پھر یہ ان لوگوں کا حق ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ مصنف ہمیں مختلف حقیقی کرداروں کے ذریعے یہ دکھاتا ہے کہ دنیا کے عظیم لوگ بھی عام انسانوں کی طرح ہی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی ناکام ہوئے، گرے، تنقید کا شکار بنے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کتاب کسی خیالی دنیا کی کہانی نہیں سناتی بلکہ حقیقی زندگی کے ایسے لمحے دکھاتی ہے جہاں انسان اپنی کمزوریوں سے لڑ کر مضبوط بنتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے مصنف براہ راست اب سے بات کر رہا ہو، اب کو جھنجھوڑ رہا ہو کہ اٹھو، خود کو پہچانو اور اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو۔ وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ معاشرہ، حالات اور دوسروں کی رائے ہمیں نہیں روکتی بلکہ اصل رکاوٹ ہمارا اپنا خوف ہوتا ہے۔ یہی خوف ہمیں وہ قدم اٹھانے سے روکتا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں قاری کو احساس ہوتا ہے کہ کامیابی صرف بڑے خواب دیکھنے سے نہیں آتی بلکہ چھوٹے چھوٹے مستقل قدموں سے بنتی ہے۔ مصنف ہمیں ان لوگوں کی مثالیں دیتا ہے جنہوں نے انتہائی معمولی حالات سے شروع کیا، کوئی مزدور تھا، کوئی طالب علم، کوئی ناکام کاروباری، لیکن انہوں نے اپنے اندر کی آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ کہانیاں صرف متاثر نہیں کرتیں بلکہ اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، ایک ایسی بے چینی جو کہتی ہے اگر وہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ اسی بہاؤ میں کہانی ہمیں ایک اور گہرائی میں لے جاتی ہے جہاں کریکٹر کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ مصنف بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف ذہانت اور مہارت کافی نہیں، اصل طاقت انسان کے اخلاق، دیانت داری اور مضبوط ارادے میں ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں وہی دیر پا کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں قاری کو ایک خاموش سبق ملتا ہے کہ زندگی میں شارٹ کٹ شاید وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن اصل کامیابی ہمیشہ صبر اور سچائی کے راستے سے آتی ہے۔ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ہے ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے، یہ کہ انسان خود اپنی تقدیر کا معمار ہے۔ مصنف اس خیال کو اس قدر طاقت سے پیش کرتا ہے کہ قاری کے ذہن میں موجود تمام بہانے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مشکل حالات دراصل ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ہمیں روکنے کے لیے۔ ہر ناکامی ایک سبق ہے، ہر رکاوٹ ایک موقع ہے، اور ہر دن ایک نئی شروعات کا دروازہ۔ پھر کہانی ایک جذباتی موڑ لیتی ہے جہاں انسان اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ یہاں مصنف ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ خود اعتمادی کوئی پیدائشی چیز نہیں بلکہ یہ مسلسل محنت اور خود پر یقین رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہمیں ان لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے جنہوں نے بار بار ناکامی کا سامنا کیا لیکن ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوئے۔ یہ لمحے قاری کے دل کو چھو جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایسے لمحات سے گزرا ہوتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھتی ہے جہاں ایک واضح پیغام سامنے آتا ہے: زندگی میں اصل تبدیلی باہر نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی سوچ بدلتا ہے تو اس کی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ مصنف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بدلنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قاری کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی باغ ڈور ہمیشہ سے اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ آخر میں کہانی ایک ایسی روشنی کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو قاری کے دل میں امید جگاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں صرف کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتی بلکہ ہمیں خود پر یقین کرنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک طاقت چھپی ہوتی ہے جو صرف اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ خود پر یقین کرنا شروع کرتا ہے۔ اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے کہ تم اپنی کہانی کے ہیرو خود ہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتے ہو۔ یہ خلاصہ صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو خود سے ملاتا ہے۔
اور جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔